معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ پارٹی کے مختصر نوٹس پر آپ نے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی، ہمارے حوصلہ افزائی کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ 21 اپریل کو ہمارے خلاف ہونے والے سازش سے اور دھوکے سے آپ ملک کے تمام عوام کو آگاہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پارٹی ملک کے آئینی، سیاسی اور جمہوری جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ہماری سیاسی، جمہوری، آئینی جدوجہد کی جو سزا ہم بھگت رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر 50 کے صوبائی انتخابات میں ہمیں اور ہمارے عوام کو اس سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے پر حلقہ PB-50 میں دوبارہ الیکشن کا حکم صادر فرمایا گیا تھا۔ پچھلی بار الیکشن میں بے پناہ دھاندلی کی گئی تھی۔ میں نے پہلے دن ہی تحریری درخواست چیف الیکشن کمشنر بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان کو پیش کی تھی، جس میں نے استدعا کی تھی کہ حلقہ PB-50 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، ان کے دیگر اسباب کے علاوہ ایک مسئلہ مقامی انتظامیہ کا پولیس اسٹیشن میں ذمہ داریاں سونپنے کو گردانا گیا تھا، اور میں نے یہ استدعا کی تھی کہ ہمیں پولنگ عملہ اور سیکورٹی کے پرسنل باہر کے اضلاع سے فراہم کیے جائیں۔ ہمارے استدعا پر صرف RO کا تبادلہ ہوا تھا۔ الیکشن کمشنر بلوچستان کی جانب سے نئے RO کی تقرری اور RO نے پہلے دن ہی سے تقریباً تمام عملہ مخالف امیدوار زمر خان کے کہنے پر اور ان کے حامیوں کو لگایا گیا، اور 20 اپریل کو رات کے مجھے پتہ چلا کہ پولنگ اسٹیشن پولنگ نمبر 72 گورنمنٹ پرائمری اسکول کسادوزے کمبائنڈ، پولنگ نمبر 96 گورنمنٹ ہائی اسکول نورک میل، پولنگ نمبر 97 RHC نورک سلیمان خیل، پولنگ نمبر 99 گورنمنٹ گرلز نورک اسکول نورک سلیمان خیل، اور پولنگ اسٹیشن نمبر 50 گورنمنٹ پرائمری اسکول کلی احمد بکرزئی ارمبئی کا کوزے کے عملے کو بما پولنگ کے سامان کے اغوا کیا گیا ہے۔ رات 2 بجے میں نے چیف الیکشن کمیشن پاکستان اسلام آباد، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان، چیف کمشنر کوئٹہ ڈویژن، RO اور DRO کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ پولنگ اسٹیشن کا عملہ اغوا ہو چکا ہے۔ الیکشن کی شفافیت کے لیے ان کو بازیاب کرانا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح میں نے تحریری طور پر RO اور DRO کو آگاہ کیا، جبکہ پارٹی کے ذمہ دار اراکین میرے تحریری استدعا 21 اپریل کو چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری داخلہ، کمشنر کوئٹہ، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد اور چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کو بلوچستان کو پہنچاتے رہے۔ ان کی باقاعدہ ریسیونگ بھی لیتے رہے، جن کی کاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن اسلام آباد کو ہم نے ای میل بھی کی اور ان کے واٹس ایپ نمبر پہ بھی ان شکایات کا اندراج کرایا۔ معزز صحافی حضرات، الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری داخلہ و قبائلی امور بلوچستان، کمشنر کوئٹہ ڈویژن، ضلع انتظامیہ کے سربراہ، ڈپٹی کمشنر، DRO اور RO ان تمام تحریر اطلاعات کے باوجود مذکورہ پولنگ اسٹیشن کے عملے کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے، اور ان پولنگ اسٹیشنز پر کوئی الیکشن نہیں ہو سکا۔ لیکن رات گئے مذکورہ 12 پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ آفیسر حاضر ہوتے رہے اور اپنا جعلی 45 نمبر فارم RO کو جمع کراتے رہے، اور RO اس کو قبول کرتے رہے۔ معزز صحافی حضرات، تقریباً پولنگ اسٹیشن جن میں چند ایک کے فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے لکھ کر دیا گیا تھا کہ پولنگ کے ٹوٹل ووٹ کے مطابق کاپیاں اجرا کی جاتی ہیں،
لیکن تمام پولنگ اسٹیشن میں 2 سے 4 کاپیاں غائب تھیں، اور اس کا اظہار کچھ پریزائڈنگ افسران ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دے چکے ہیں۔ کچھ پولنگ ایسے تھے جس میں جہاں دن 12 بجے تک عملہ نہیں پہنچ سکا تھا، اور اس کے علاوہ بدوان پولنگ اسٹیشن پر میرے مخالف امیدوار زمرک خان کے مسلح لوگ قبضے میں لے چکے تھے، جس کی تحریری اطلاع میں نے RO اور DRO اور پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالرحیم زیارتوال نے پریس کانفرنس مورخہ 21 اپریل کو نشاندہی کی تھی، لیکن انتظامیہ مسلح لوگوں سے پولنگ اسٹیشن کو آزاد کرانے میں ناکام رہے، اور اخباری بیانات بھی پارٹی کی جانب سے شائع کیے گئے جو ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ پولنگ کے دن شام 5 بجے زمرک خان کی قیادت میں مسلح لوگ آتشی غیر قانونی اسلحے سے لیس سینکڑوں لوگ RO اور DRO کے دفتر پر قابض ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ان کے دفتر کو جاتے ہوئے شاہراہ اور مین ہائی وے پر ان کے مسلح لوگوں نے الیکشن کے نتائج لانے والے عملے کو بزور بندوق روکے رکھا، اور خود مجھے اور میرے پارٹی کے سیاسی کارکنوں کو RO اور DRO کے دفتر جانے سے روک دیا گیا، جس کی تحریری اطلاع میں مسلسل حکومتی انتظامیہ، چیف سیکرٹری، الیکشن کمشنر، ضلعی انتظامیہ، DRO اور ROs کو پہنچاتا رہا، اور رات 9 بجے تک نیشنل ہائی وے روڈ اور RO اور DRO کے دفتر کے شاہراہ ان کے مسلح لوگوں کے قبضے میں رہی، اور حکومت دونوں شاہراہوں کو کھولنے میں ناکام رہی، اور میرے مخالف امیدوار زمرک خان اچکزئی 4 گھنٹے RO اور DRO دفتر کے اندر پریزائڈنگ افسران ان کے حقیقی 45 کو جعلی دھوکہ دہی کے فارم 45 میں تبدیل کرتے رہے، اور آخرکار جب عوامی ریلی نے ان کے رکاوٹوں اور بندروں کو توڑا اور RO اور DRO کے دفتر پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک میرے مخالف امیدوار زمرک خان اچکزئی زر اور زور سے نتائج کو تبدیل کر چکے تھے، جبکہ 21 اپریل کو RO کی جانب سے پہلے فارم 47 جاری کیا گیا، اور پھر 22 اپریل کو دوسرا فارم 47 جاری کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نتائج کو پہلے ہی مرتب کر چکے تھے۔ یہ تمام تر انتخابات الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 کی سرہن خلاف ورزی RO اور DRO کی معاونت سے کی گئی۔ اسی طرح فارم 47 الیکشن کے دن یعنی مورخہ 21 اپریل 2024 کو کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ معزز صحافی حضرات، حلقہ PB50 میں پریزائڈنگ افسران کی جانب سے جاری کردہ فارم 45 کے مطابق، جن میں غبزیوں کے 12 پولنگ اسٹیشنز اور پیر رضیوں کے 6 سے 7 پولنگ اسٹیشن کے من پسند فارم 45 کے ہوتے ہوئے میں نے 66,310 ووٹ اور میرے مخالف امیدوار نے 51,904 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان میں وہ 5 پولنگ اسٹیشن بھی شامل ہیں جن کے عملے کو زبردستی اغوا کیا گیا تھا۔ انتظامیہ عملے کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی، اور رات کو انہی پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران دیدہ دلیری کے ساتھ جعلی فارم 45 جمع کراتے رہے، جن میں زمرک خان نے 4,144 ووٹ لیے۔ ان کے من پسند فارم 45 کے مطابق بھی میری لیڈ 14,406 تھی۔ معزز صحافی حضرات، صوبے کے تمام انتظامیہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان اور ضلعی انتظامیہ صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام رہے۔ اسی طرح الیکشن کی شفافیت مکمل طور پر پائمال ہو گیا ہے، اور میری جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تمام صوبے کے سامنے تش ازبام ہو چکا ہے، اور میں یہ اظہار کرنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میں حلقہ PB50 کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں، اور یہ الیکشن کے حلقے کے عوام کی حق رائے دہی سے
کھلی مذاق گردانتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اصل 45 نمبر فارم کے مطابق میری کامیابی کا اعلان کیا جائے اور دھوکہ دہی اور بونڈے طریقے سے نتائج تبدیل کرنے کا وتیرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اور اسی طرح انتظامیہ اور پولنگ اسٹیشنز کا وہ عملہ جو دروغ گوئی، غلط بیانی، دھوکہ دہی کے مرتکب ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور زر اور زور کے بنیاد پر عوام کے رائے دہی کے ساتھ سنگین مذاق کا آئین پاکستان اور ملک کے مروجہ قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو، تاکہ آئندہ کوئی بھی انتظامی افسر اس قسم کی زر اور زور کے بنیاد پر عوام کے رائے دہی کے ساتھ سنگین مذاق کی جرات نہ کر سکے۔ معزز صافی حضرات، میں حلقہ PB 50 کے عوام کا، جنہوں نے پشتونخوا ملیون پارٹی کی قومی سیاسی جمہوری اور خصوصاً آئین کی بالادستی جمہور کی حکمرانی کے لیے اپنی قوم دوستی جمہوریت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے عوام کے مسائل کو ان کے دہلیز پر حل کرنے کے لیے پارٹی امیدوار کے حق میں اپنے رائے دہی کا استعمال کیا، ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور پارٹی کے تمام کارکنوں کو دعوت تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی جرات مندانہ انداز میں انتخابات کے دن خوف و ہراس پھیلانے والے جدید اسلحے سے مسلح عناصر کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پرامن انداز میں انتخابی عمل کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ میں اپنے حلقے کے عوام اور پارٹی کارکنوں، بھائی بہنوں، ہمدردوں اور حمایت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 45 نمبر فارم کے تحت بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ معزز صحافی حضرات، پریس کانفرنس کے اختتام پر ایک بار پھر میں آپ تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ استدعا کرتا ہوں کہ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیوز، سوشل میڈیا کے نمائندگان، کیمرہ مین، رپورٹرز اس پریس کانفرنس کو بھرپور کوریج دیں گے اور آئین کی بالادستی، جمہور کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی خود مختاری، قوموں کی برابری پر مبنی حقیقی فیڈریشن کے قیام، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی، سماجی عدل اور انصاف کے لیے پارٹی کی جاری جدوجہد میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور ہماری آخری امید بھی آپ لوگ ہی ہے، کیونکہ جس انداز میں اسٹیٹ کو چلایا جا رہا ہے، اس میں میڈیا پہ دباؤ، سیاسی جمہوری پارٹیوں پہ دباؤ، اس پہ آپ ہماری آخری امید ہے کہ ہماری آواز آپ عوام تک پہنچا سکیں۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی۔ ہم نے کچھ سلائڈس بنائے ہیں ساتھیوں نے، ان سلائڈس کے تحت آپ کو پولنگ اسٹیشنس اور ان کی جو کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ سلائڈس چلا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایک جمہوری اور سیاسی پارٹی ہیں، ہم ہر حال میں جس طریقے سے بھی ہو الیکشن میں اپنا حصہ لینا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، چاہے وہاں پہ انتظامیہ کتنی بھی جانبدار ہو، کتنا بھی ہو، اس میں ہم ایک الیکشن پروسیس میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس میں حصہ لے سکیں۔ جمعیت علماء اسلام نے اسی بات پہ ری الیکشن جو تھے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، لیکن ہم لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا RO یا DRO کے پاس یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ اس چیزوں کو عمل سکیں۔ DC ضلع میں صدر کا نمائندہ ہوتا ہے، DC کے پاس جتنے اختیارات ہیں، اگر آپ اختیارات کو دیکھ لیں، DC کے اختیارات کمشنر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کمشنر اس کا باس ہوتا ہے لیکن DC کے اختیارات ان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر DC چاہے یا اس کی یہ منشا ہو یا اس کی یہ خواہش ہو تو DC ہر طرح کا جو اس کے علاقے میں جو بھی ایونٹ ہو، چاہے وہ الیکشن ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو پرامن طریقے میں
میں کرانے میں اس کا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، لیکن اگر اس کی منشا ہی نہ ہو تو پھر یہ مشکل ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ آپ کے سوال کو جہاں تک میں سمجھاؤں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ بے بس تھی، لیکن انتظامیہ نے اس میں اپنا کوئی رول ادا نہیں کیا، اپنا کوئی ذمہ داری نہیں سمجھی، نہ اپنی کوئی دلچسپی اس پہ ظاہر کی۔ آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اسی پولیس اسٹیشن میں ہمارے، میں معافی چاہتا ہوں میرا گلا خراب ہے، بلوان پولیس اسٹیشن جس پہ ہم ذکر کیا کہ اس پہ قبضہ ہوا تھا، وہ ڈی سی آفس کے بہت قریب ہے، بہت ہی نزدیک ہے۔ اس کے بجائے کہ وہ وہاں پہ جاتے، وہ وہاں سے خاصی دور لاجپت کے پولیس اسٹیشن پہ، جو سیدوں کے پولیس اسٹیشن ہے، پرانا لوگ ہیں، وہاں پہ جا رہے تھے، یا رمازی پولیس اسٹیشن پہ جا رہے تھے، جہاں ان کی رپورٹ ہوئی تھی۔ اب رپورٹنگ کرتے رہے مسلسل کہ وہاں پہ جائے، وہاں پہ کسی نے نہ جانے کی زحمت کی، نہ کوئی معلومات کرنے کی کوشش کی۔ تو جہاں تک ہمارے خیال ہے کہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی اس طرح کے الیکشن کرانے میں۔ بلوچستان میں صورتحال نہیں ہے، اس انتخابات میں جو صورتحال نہیں وہ تو آپ نے ایکسپوز کر دی ہے، لیکن بلوچستان میں مجموعی طور پہ جو اصل کلچر رہا ہے، جو پوسٹ وکاس ہوتی ہے، منشیات کی فیکٹریاں ہیں، چیزیں ظاہر ساری خرابیوں کی جڑ اس سے آ کے نکلی ہے، اس کو آپ سوشل میڈیا کو منشیات کی فیکٹریاں ہیں جو سابق افغان حکومت کے سینکڑوں اہلکار ہوتے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا کو فالو نہیں کرتے رہے، یا آپ نے کوئی اخبار نہیں پڑھا ہوگا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری پارٹی کی نصب العین کا تعلق ہے، 13 سے لے کر تقریباً 17 کے آدھے تک، 5 یا 6 مہینے تک ہماری حکومت رہی ہے۔ ہم کیا، ہمارے مخالف بھی اس بات کی گواہی دیں گے، آپ کو، آپ پوچھ لیں، لائیو آپ ویڈیو چلا لیں، لوگوں سے آپ پوچھ لیں، آپ سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، سب لوگوں سے پوچھ لیں کہ جتنا امن ہمارے دور حکومت میں رہا، کسی بھی دور حکومت میں نہیں رہا ہے۔ ہمارے مخالف اس بات کی گواہی آپ کو دیں گے، ہماری بات آپ نہ مانیں۔ ڈے 1 سے آپ تو ابھی سے بات کر رہے ہیں، ہم پچھلے 35 سال سے ڈرگ مافیا کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہیں۔ ہم نے ہر وقت منشیات کے خلاف بات کی ہے، چوری اور ڈکیتی کے خلاف بات کی ہے۔ ہماری پارٹی نے ہر وقت اسی بات پہ، ہم کئی دفعہ انتظامیہ سے ملے ہیں کہ ہمارے علاقے کو ڈرگ کے ایک اڈے کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اسلحہ کلچر کو بار سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس دفعہ ووٹ، اگر آپ غور کریں، آپ الیکشن جو ووٹ کی ریٹنگ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اس دفعہ ہمیں ان علاقوں سے سب سے زیادہ ووٹ ملے جو جنگل فریزی کے قریب ہیں یا اس سے متاثر ہیں، اور ان لوگوں نے ووٹ دیے جو نظریاتی طور پہ ہمارے ساتھی نہیں تھے۔ صرف اس بات پہ ہمیں اس دفعہ جو اتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اور ان علاقوں سے جو زیادہ ووٹ ملے ہیں جو امن و امان کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈسٹرب ہے، اور ان لوگوں نے الیکشن سے پہلے جب ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ہم سے نہ واٹر کی اسکیم مانگی ہے، انہوں نے ہمیں نہ فلڈ پروٹیکشن مانگی ہے، نہ نوکریاں مانگی ہیں جس طرح ہمارے علاقے میں ہم رواج ہے۔ ان لوگوں نے پارٹی سے صرف اور صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس علاقے میں اسی طرح ہم لے کے آئیں جس طرح 13 کے الیکشن کے بعد جب آپ حکومت میں تھے اس طرح کا عمل لے کے آئے۔ سر یہ بتائیے، آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اور دعوے بھی کیے انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں، اور اس میں کافی حد تک وزن بھی نظر آتا ہے، تو لیگل آپشن پہ آپ کوئی کورٹ وغیرہ پہ جا رہے ہیں، اس مرتبہ آپ صرف پریس کانفرنس پہ ہی انتخاب ہے؟ نہیں، ہم لیگل ایکشن کا پلان رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے، لیگل ایکشن پہ ہم جائیں گے۔ میرویس صاحب، 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے آپ کو آپ کے پورے حلقے میں دوبارہ ری الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں بھی امیدوار ہوتے اور وہی دیا ہوتے، تو آپ نے ان کو کیوں چیلنج نہیں کیا؟ کیونکہ رزلٹ تو انہوں نے آپ کو دوبارہ بھی وہی رزلٹ۔ آپ نے شاید پریس کانفرنس کو غور سے نہیں سنا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن سے پہلے
ہم نے چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد، چیف الیکشن کمشنر بلوچستان، اس کے علاوہ جو سب ضلعی انتظامیہ تھی ان کو ہم نے تحریری طور پر اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جو الیکشن آپ دوبارہ کرا رہے ہیں اس الیکشن کو آپ اسی چیف سیکرٹری زیادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری سمیت اس میں ہم نے سب کو تحریری طور پہ آگاہ کیا تھا کہ آپ اسی عملے کے تحت آپ دوبارہ الیکشن کرا رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے مجید خان گئے تھے ان کے پاس، چیف الیکشن کمشنر کے پاس. پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ آپ پشین سے یا چمن سے ہمیں عملہ وہ فراہم کریں. مجید خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی آپ پنجاب سے لے آئیں، سندھ سے لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس انتظامیہ کو یہاں پہ نہ رہنے دیں.